نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك پارہ نمبر 12 سورہ ہود، رکوع نمبر 3، آیات نمبر 31، 32، 33، 34 اور 35۔ ولا اقول لکم، اور میں یہ نہیں کہتا لکم تم کو، عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو لوگ تمہارے نظر میں حقیر ہے نہیں دے گا اللہ ان کو بھلائی۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر ایسا کرو تو ظالمین میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، وہ کہنے لگے کہ اے نوح علیہ السلام، تم ہم سے جھگڑے ہو اور بہت زیادہ جھگڑا کر لیا آپ نے۔ فأتنا بما تعدنا، پس لے آؤ ہمارے پاس جس کی تم دھمکی دیتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سچے ہو۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چیز کو تمہارے پاس اللہ ہی لائے گا، ان شاء اگر اللہ چاہے، وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، اور میرے خیر خواہی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی اگر میں تمہاری خیر خواہی کا ارادہ کروں۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ کا ارادہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کرے۔ هو ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اس کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن بنایا ہے؟ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، آپ فرما دیجئے اگر میں نے اس کو اپنے پاس سے بنا لیا ہے تو مجھ پر اس کا جرم ہے، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں اس سے بری ہوں جو جرم تم کرتے ہو۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 31 میں دراصل ان لوگوں کے خیالات کی تردید ہے کہ رسول کے پاس خزانے ہونا چاہیے، اور جب اللہ نے کسی رسول کو مبعوث فرمایا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ لنزلت علیہ اسورۃ من ذہب، کہ ان کے پاس سونے کے کنگن نازل ہوتے، ساتھ پیغمبر کے ہاتھ میں خزانے ہوتے،
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے خیالات کی تردید مقصود ہو کہ اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو مکمل اختیارات دیا ہو، تصرف دیا ہو، اور اللہ کے قدرت کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہوں، اور پھر یہ انبیاء علیہم السلام، یہ اولیاء کرام جس کو چاہے اس خزانوں سے مستفید کرے، جس کو چاہے مال و دولت دے دے، خزانے دے دے، سونے دے دے، چاندی دے دے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد لوگوں کو متاع دنیا میں الجھانا نہیں ہے، لہذا خزانوں سے انبیاء علیہم السلام کا کیا کام ہے، کیا تعلق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کسی بھی نبی کو اپنے خزانوں کا اختیار سپرد نہیں کیا ہے، اور نہ یہ انبیاء علیہم السلام اولیاء کرام کی ذمہ داری ہے، فرض منصبی ہے، اور نہ کسی بھی پیغمبر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ہر پیغمبر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انی لکم ناصح امین، میں اللہ کے احکامات پہنچانے میں امانت دار ہوں اور قوم کے حوالے سے خیر خواہ ہوں۔ تو یہ ان کی یہ غلط فہمی تھی کہ رسالت کا تقاضا جو ہے وہ تو دولت ہے، ثروت ہے، مالداری ہے، حالانکہ یہ غلط خیال ہے۔ دوسری غلط فہمی یا باطل خیال قوم نوح کا یا آج کل کے ہمارے دور کے لوگوں کا یہ ہے کہ جو شخص من جانب اللہ رسول ہو، پیغمبر ہو، فَلْيَتَّلِعْ هَذَا فَهَذَا، پیغمبر کے پاس تو پھر علم غیب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبوت، رسالت علم غیب کا تقاضا نہیں کرتا، رسالت جو ہے علم غیب کا مقتضی نہیں ہے، اور رسالت علم غیب کا مقتضی ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ علم غیب یہ خاصہ ہے اللہ تعالی کا۔ علم غیب اللہ کی صفت ہے جس میں کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ یا کوئی مخلوق شریک نہیں ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو غیب کے اسرار پر مطلع فرمایا ہے یا مطلع کر دیتے ہیں تو وہ تو جزوی طور پر علیحدہ بات ہے، اس کو آپ کلی طور پر علم غیب نہیں کہہ سکتے کہ اور اس جزوی طور پر غیب کے اسرار پر مطلع ہونے پر کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بشر یا کوئی جن وغیرہ وہ عالم الغیب بن نہیں سکتا۔ اور نہ کسی پیغمبر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انی عالم الغیب، میں غیب جانتا ہوں، کیونکہ غیب، علم غیب جو ہے یہ صفت ہے باری تعالیٰ کا، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق کو حوالہ نہیں ہے۔ تیسری غلط فہمی یا باطل خیال قوم نوح کے ذہن میں یہ تھا کہ ان کان نبی فعلیہ اللہ یأکل، اگر نوح علیہ السلام من جانب اللہ رسول ہے، نبی ہے، تو یہ کھاتے کیوں ہے، پیتے کیوں ہے؟ تو اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے اس خیال کی تردید کی کہ بھائی میں نے کب کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں تو بشر ہوں، میرے بھی بشری تقاضے ہیں، میں بشری تقاضوں کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں، کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں۔ اور میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ انی ملکن، کہ میں فرشتہ ہوں؟ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، وہ اس بشری تقاضوں سے پاک ہے، مبرہ ہے۔
لہذا میں فرشتہ نہیں ہوں۔ چوتھی غلط فہمی، باطل فکر اور سوچ یہ تھی کہ لو کان نبیا لما کان الفقراء والغرباء اصحابه ورفقاءه، اگر نوح علیہ السلام اللہ کے طرف سے پیغمبر ہے، نبی ہے، تو اس کے دوست و احباب اور ہم محفل ہم مجلس وہ فقراء کیوں ہے؟ معززین نے نوح علیہ السلام کے مجلس کو اور نبوت کو قبول کیوں نہیں فرمایا ہے؟ تو اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے فرمایا وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، تزدری اسباب افتعال ازدراء حقیر سمجھنے کو کہتے ہیں، اور مقامات حریری میں ہے كما نستكفي بك الانتساب لإزراء المادح وحتك الفازح۔ تو آیات کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نظر میں جو لوگ فقراء ہے، مساکین ہے، اور جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے، سرمایہ دار نہیں ہے، اور جن کو تم حقارت سے دیکھتے ہو، ان کے بارے میں جو کچھ تم کہتے ہو، اس حوالے سے میں تمہاری موافقت نہیں رکھتا۔ اور دنیا میں آج بھی کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو حقارت سے دیکھ لے، کیونکہ حقارت سے نہ دیکھ اے اہل ساحل، اہل طوفا کو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کنارے ڈوب جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اس باطل خیالات سے موافقت نہیں رکھتا اور نہ موافقت کر سکتا ہوں کہ اللہ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا۔ یہ میرے مومنین ہے، یہ میرے رفقا ہے، یہ ایماندار ہے، اگرچہ مالدار نہیں ہے لیکن ایماندار ضروری ہے، ایماندار ضرور ہے، اور اللہ کے بارگاہ میں ایمانداری قابل قبول ہے، مالداری قابل قبول نہیں ہے۔ اور میں ان کو اپنے محفل سے نہیں ہٹا سکتا، اگر ایسا کروں تو ظالمین میں سے ہو جاؤں گا۔ اور آیت نمبر 32 میں فرمایا قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، قوم نوح نے بالآخر کہا کہ اے نوح علیہ السلام، آپ نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑا کیا، اب جھگڑے چھوڑ دو، عذاب ہی بلا دو، جو تم دعویٰ کرتے ہو، جو دھمکی دیتے ہو عذاب کی، اگر تم سچے تو عذاب نازل کرو۔ تو آیت نمبر 33 میں نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم پر مامور ہوں، اور عذاب بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوگا، عذاب کا نزول بھی میرے بس میں نہیں ہے، لیکن یاد رکھو کہ جب عذاب آئے گا تو تم اس عذاب کو دفع بھی نہیں کر سکتے، اور نہ دفع کر سکو گے اور نہ تم بھاگ سکو گے۔ آیت نمبر 34 میں فرمایا وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بہت سمجھایا، تمہارے بہت زیادہ خیر خواہی کی، لیکن میرے خیر خواہی کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ وہ تمہیں گمراہی پر ہی رکھے، جیسا کہ تمہارا عناد، تمہارا استکبار سے ظاہر ہوتا ہے، اور پھر میرے نصیحت کوئی کارگر نہیں ہے۔ اللہ تمہارا رب ہے، اللہ تمہارا مالک ہے، اور تم اپنے مالک کے حقوق کی پایمالی کرتے ہو، اللہ کے حقوق کے، اپنے خالق مالک رازق کے حقوق کے خیال نہیں رکھتے، تم شرک میں مبتلا ہو، اور تم مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اور یاد رکھو کہ دنیا میں تم پر بھی عذاب نازل ہو سکتی ہے، اور آخرت میں بھی عذاب نازل ہوگی۔
آیت نمبر 35 میں فرمایا ام یقولون افتراہ. آیات مذکورہ اس آخری آیات 35 نمبر آیات کے حوالے سے مفسرین کے دو اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ حضرت یہ آیات ام یقولون افتراہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ متعلق سوال جواب کا ایک قسم تتمہ ہے، تکملہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے یوں کہا تھا کہ نوح علیہ السلام نے جو دعوی نبوت کیا ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نوح علیہ السلام کو کہ آپ ان بدبختوں کو جواب دیجئے کہ اگر بالفرض والمحال میں نے اپنے پاس سے کوئی بات بنائی ہے اور تو یہ میرا جرم ہے، تو تم میرے جرم سے بری ہو. اور یہ رجحان ہے صاحب روح المعانی علامہ علوسی کا اور صاحب معالم التنزیل امام بغوی کا، اور یہ منقول ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. دوسرا قول یہ ہے کہ آیات مذکورہ جملہ معترضہ ہے، سیاق سباق سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور جواب ہے مشرکین مکہ کے سوال کا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن کریم رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان مشرکین مکہ کو، ان بدبختوں کو کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض والمحال یہ قرآن میں نے اپنی طرف سے بنایا ہے تو یقیناً پھر یہ میرا جرم ہوگا اور میں تمہارے جرم سے بری ہوں. تم جو شرک کرتے ہو، حق کو قبول کرنے سے انکار ہو، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتے ہو، اللہ کے احکامات کے انکار کرتے ہو، میں تمہارے اس قسم کے جرائم سے بالکل بیزار ہوں، بالکل بری ہوں. اور صاحب تفسیر ابن کثیر حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے جلد 2 صفحہ نمبر 444 میں، اور یہ قول ہے حکیم الامت سیدنا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ الباری کا. وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جملہ معترضہ ہے اور یہ کفار مکہ کے سوال کا جواب ہے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.